محمدی روحانی قافلہ، محمدی روحانی قافلہ۔ باطنی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ کرنے کے بعد انسان راہ حق پر قائم ہو جائے اور اپنے ہادی و رہنما سے لطیفہ قلب کی نشاندہی کرائے، اور اس کے بعد اس ذکر کو نہ چھوڑے۔ لطیفہ اول قلب کے اوپر جو ذاکر کوشش کرتا ہے وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ اب جتنا اس پہ ثابت قدم رہے گا اتنا ہی اس کو جلد فائدہ ہوگا، جتنی وہ دوری کرے گا۔ طریقت کے اسباق میں ہے جو مجلس حق سے دور ہو گیا وہ نعمت اعلیٰ سے دور ہو گیا۔ جس کے درمیان اور مرشد کے درمیان فاصلہ ہو جائے تو وہ کس طرح اپنے فاصلوں کو دور کرے، اس کی ایک وجہ یہ، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اس تصور کے ساتھ بیٹھا رہے اور اس ذکر کے اوپر اس کی توجہ رہے اور وہ ذکر کرتا رہے۔ یہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، کیونکہ طلب اللہ کی ہے، فکر اللہ کی ہے، ذکر اللہ کا ہے، سوچ اللہ کی طرف ہے، خیال اللہ کی طرف ہے، جستجو اللہ کی طرف ہے، کیونکہ راحت قلب اللہ کے ذکر سے ہے، سکون قلب اللہ کے ذکر سے ہے، اور نجات بھی اللہ کے ذکر سے ہے۔ تو جب تک ہم باطنی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے، باطنی تربیت نہیں لیں گے، باطنی تربیت کی آماج گاہ جو ہے، جو دل ہے اور جو مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اس دل کو ہم کسی ایسے بندے کے حوالے نہیں کریں گے جس کی اس لطیفہ کے اوپر دسترس ہو، جس کا خود اس لطیفہ میں آنا جانا ہو اپنے قلب کے اندر۔ جب اس کا ذاکر اس لطیفے پہ عبور پاتا ہے تو اپنے قلب کی دنیا میں سیر کرتا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ حضرت علی المرتضیٰ جب اس نبوت کے اس انوارات کے اوپر آپ نے قدم رکھ کے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑا، تو پھر پوچھا علی آپ کی کیفیت کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ عرش معلیٰ کی ستون پکڑ سکتا تھا۔ یہ وہ باطن کھلتا ہے انسان کا، لیکن جس کا باطن کھلتا ہے تو وہ ایسے کام نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے۔ اس طرح یہ پہلی سیڑھی ہے آپ ایک سالک کی تربیت کے حوالے سے۔ جس نے محبت الہی حاصل کرنی ہے وہ اپنے دل پر توجہ دے۔ دل پر جتنی توجہ رہے گی، اب اس کے اندر آپ کا ایک دن سے لے کے، بلکہ ایک دن تو بہت بڑا ہی بات ہے، ایک لمحہ جو ہوتا ہے آنکھ بند کرنا اور کھولنا، اس سے لے کے 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ کسی نے 20 سال کے بعد، کسی نے 40 سال بعد، 60 سال کے بعد اس منزل کو پا لیا۔ اگر یاد رکھیے ایک آنکھ بند کرنے اور کھولنے کے حوالے سے انسان ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے اور خالص اس لطیفہ قلب پہ نگاہ دوڑا لے اور اس پہ اس کی قائم ہو جائے، اور اس وقت وہ کیا چیزیں اس میں کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل اور آپ کے شیخ کے قلب کی توجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت سے وہ اس کرن کا، اس روشنی کا آپ کے قلب پر آنا، اور آپ کی اپنی توجہ اس لطیفہ قلب پر ہو۔ جب یہ یکجا ہوں گی تو آپ اس لمحے پوری دنیا سے بیگانے ہو جائیں گے، فقط آپ کے خیال میں صرف اللہ کی ذات ہوگی اس وقت۔ یہ کیفیت جو ہے جب بن گئی، یہ ایک لمحے میں بھی بن سکتی ہے، اسے 100 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے تربیت کے مراحل سے گزارنا پڑتا ہے اس بندے کو، تو کبھی اس کو 2 سال، کبھی 10 سال، کبھی 5 سال، کبھی 20 سال، تاکہ باقی جو اس کی ضروریات جسم ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اس کی روح اور قلب کی جو ضروریات ہیں، ذکر کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، رسول اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، دیگر اذکار کے ذریعے پھر اس کو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی محبت میں جو یہ ذکر قلبی کرتا ہے
اس کے لیے کیا باقی چیزیں کیا ضروری ہیں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ یہ ذکر کرے، اس کے اوپر اسے پہلے 5 وقت نماز پہ پابند ہونا پڑے گا۔ پابند ہونے کے لیے اسے ایک ایسی مجلس کی ضرورت ہے جو نمازی ہو، جو 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، جو 5 وقت کے ٹائم کو دنیا کے ہر کام سے قیمتی سمجھتے ہوں کہ یہ میری نماز کا وقت ہے، اب میں نے اور کچھ نہیں کرنا۔ ان لوگوں کے ساتھ اس کے دن اور رات بسر ہوں، ہدایت کی طرف اس نے جانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ، اس مجلس کے ساتھ اس کی نشست و برخاست ہو، اور جتنی دیر ایسے لوگوں کی مجلس میں رہے جس میں غیبت نہ ہو، کسی کی برائی بیان کا تذکرہ نہ ہو، کسی پہ الزام تراشی نہ ہو، جتنی دیر بھی وہ مجلس قائم رہے اس مجلس میں خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ ایسی مجالس کا ملنا اس بندے کے لیے تاکہ اس کی باڈی کو وہ غذا ملنی شروع ہو جائے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے، ہم صبح سے شام تک کن کن لوگوں سے ملتے ہیں؟ غیبت کرنے والوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے، الزام لگانے والوں سے، اور اس طرح کے کئی گناہوں میں ملوث لوگوں سے ہماری میل جول۔ پھر ہماری باطنی ترقی کیسے ہوگی، باطنی تربیت کیسے ہوگی؟ تو خلاصہ اس کا المختصر کہ اسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کی مجلس تلاش کرنی ہوگی، ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنی ہوگی جو ان چیزوں سے، گناہوں سے بچتے ہیں، اور پھر پوری توجہ کے ساتھ جو اس کو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق وہ ذکر کرے، اور اس ذکر کے ساتھ حرام سے بچے، حرام کام جتنے بھی ہیں ان سے وہ دوری اختیار کرے، نیکی کے کام اختیار کرے۔ آپ نے ایک دودھ پینا ہے تو ٹھنڈا دودھ کو بھی نہیں پیے گا، اس دودھ کے لیے وہ کتنے جتن کرتا ہے کہ پہلے دودھ کو خریدنے جاتا ہے، اس کے لیے پیسے کا انتظام کرتا ہے، پھر اسے گھر لے کے آتا ہے، اس کے لیے آگ کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کے لیے برتن کا انتظام کرتا ہے، پھر اسے ابالنے کے لیے رکھ دیتا ہے، اور ابالتے وقت پورا دھیان رکھتا ہے کہ کہیں زیادہ ابالا آ گیا تو یہ گر جائے گا، پھر اس کے لیے میٹھے کا انتظام کرتا ہے، پھر اس کے لیے گلاس کا انتظام کرتا ہے، پھر اس میں انڈیلتا ہے، پھر اس کے گرم ہونے سے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر جا کے پیتا ہے۔ ایک دودھ کے لیے اتنا تردد اور اتنی محنت کرنی پڑتی ہے، تو پھر حق کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو اس محنت کے ان زمروں سے نکلنا پڑے گا، اور آزمائشوں کی اس چکی سے نکلنا پڑے گا، پھر جا کے آپ اپنی منزل کو پائیں گے۔ اور منزل کیا ہے؟ طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، ذکر مولا، فکر مولا، طلب مولا، یہ منزل ہے آپ کی اور میری۔ اس سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے تو پھر کوئی چیز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے ہٹ کے انسان سلوک کے راستے میں وہ نعمت عظمیٰ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کو نہیں پا سکتا۔ دنیا کی باتیں مل جائیں گی، ترقی بھی مل جائے گی، پیسہ بھی مل جائے گا، اولاد بھی مل جائے گی، مال بھی مل جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، کوئی ماں باپ کی دعاؤں سے ہوگا، کوئی مرشد کی دعاؤں سے ہوگا، اللہ کی عطا پہلے نمبر پہ کام کرے گی، وہ ساری چیزیں مل جائیں، تجھے پوری دنیا میں ایسے گھر مل جائیں جس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں، تب بھی تو کامیاب نہیں اس وقت تک جب تک تیرا دل جو ہے ذاکر نہیں۔ اور جب تک تو دنیا میں مٹی کے اگر گھر میں رہتا ہے، تیرا دل ذاکر ہے تو تو اعلیٰ ہے، اور اگر تو سونے کے گھر میں رہتا ہے، تیرا دل اعلیٰ ذاکر نہیں تو تو بیکار ہے۔ اگر تو سونے سے بڑے ہوئے اور دیگر قیمتی جو ہو آپ کے پتھر ہیں ان سے بنے ہوئے گھر کے اندر رہتا ہے، لیکن دل بھی تیرا آباد ہے، یعنی اس دل میں بھی اللہ کی محبت ہے، تو پھر یہ ظاہری نعمتیں بھی تجھے نقصان نہیں دیں گی، یہ بھی فائدہ دیں گی۔ اگر تیرے دل کے اندر اللہ کی محبت کی وہ تڑپ ہی نہیں ہے، اللہ کی محبت کی سوچ ہی نہیں ہے، اللہ کی جستجو ہی نہیں ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے بارے میں خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوچو تو صحیح، میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی طلب میں تو مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی اللہ کی فکر، اللہ کی محبت کی فکر کہ اللہ کو میں نے کس طرح پانا ہے، جس رب نے مجھے یہ بنایا، جس نے عالم خلق کو تخلیق کیا، جس نے عالم امر کو تخلیق کیا، جس نے انسان کے اس پورے اس جسم کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر یہ کور چڑھا دیا، خول چڑھا دیا، گوشت پوشت اور یہ پورا اجزاء کا مجموعہ بنا دیا، اس رب کی طرف دھیان ہمارا کبھی نہیں جاتا کہ ہم ذرا تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں تو صحیح کہ مالک
کیا میں یہ دنیا کے ہر بندہ اپنے اپنے کار کاج کو سوچے کیا میں یہ کام کرنے آیا ہوں، یہ دنیا کے کام جن کے اندر مجھے ذلیل ہونا پڑتا ہے، جن کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، جس کے لیے مجھے قرضے اٹھانے پڑتے ہیں، جس کے لیے مجھے مارا پھرنا پڑتا ہے، ان کاموں کے لیے میں پیدا ہوں؟ مولا تو کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مجھے اس آیت کے مطابق ڈھال دے، ذرا میرے قلب کی تربیت کر دے اور میرے دل کو جو ہے اس طرح بنا دے. جب تک آپ کا دل نہیں بنے گا اس وقت تک توبہ بھی نہیں بنے گی. دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ توبہ یہ ایسی توبہ ہے، یہ اولاد آدم کے لیے ایک ایسی تربیت کی دعا ہے، یہ اولاد آدم کے لیے ایک ایسی بڑی ڈھال ہے یہ والی دعا کہ اگر کوئی بندہ اس کو پکڑ لے وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہوگا، یعنی دنیا سے جائے گا کامیاب ترین ہو کے جائے گا. میری غرض اس دنیا کی بات میں کرتا ہوں، میں دنیا کے مال دولت مل جانے کو میں کامیابی نہیں سمجھتا. ہونا چاہیے الحمدللہ، یہ ہوگا تو آپ نیکی کے کام کریں گے، لیکن جب میرا بیان کامیابی کا آتا ہے محبت الہی کے اندر تو پھر آخرت کی دولت کی میں بات کرتا ہوں کہ تمہاری آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ جو آخرت کی زندگی ہے. اور بلکہ آخرت کی زندگی تو دور ہے. ایک مومن جو قلب کا ذاکر ہے، جس کے عالم امر میں جس کی رسائی ہے، جس کی پہنچ ہے وہاں پر، اس کی موت جب آتی ہے تو اس کی موت ہی اس کو اتنی لذیذ ملتی ہے کہ وہ خواہش کرتا ہے کہا یہ بار بار میری روح نکالی جائے اور بار بار یہ کیفیت مجھے دکھائی جائے. یعنی اس کی موت اس کے لیے عید کا سبب بن جاتی ہے، یعنی عید سعید کا سبب بن جاتی ہے، خوشی کا سبب بن جاتی ہے. ایسا قالب والا ذاکر جب اس دنیا کو چھوڑتا ہے اس کی لذت جو ہوگی، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے ذائقہ چکھنا ہے، اس کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں. اب جس کے قلب نے پوری زندگی اللہ کی جستجو میں گزاری، اب آخری لذت اس کو جو ایک اللہ نے دینی ہے، جو مومن اور کافر کے لیے رکھی ہے، ایک ایسا کڑوا پانی ہے موت کے وقت جب اس کی زبان پہ رکھا جاتا ہے، اگر وہ زمین میں ڈال دیں تو وہ تحت الثری تک اسی طرح اس کی گرمائش اور اس کا جو وہ ابال پن ہے وہ کاٹتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا یہاں تک چلا جائے گا. اتنا بڑا مومن کی زبان کے اوپر موت کے وقت یہ نقطہ آنا ہے. اور اس وقت ایک ایسی تاثیر مومن کو ملنی ہے جس نے دل بھی اللہ کے حوالے کیا، جان بھی اللہ کے حوالے کی، جس کا جینا مرنا اللہ کے لیے، جس کی جستجو اللہ کے لیے، جس کی روزی کمائی، جس کا سفر اللہ کے لیے، جس کا حضر اللہ کے لیے، جس کی خلوت اللہ کے لیے، جس کی جلوت اللہ کے لیے، بولتا بھی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، چپ رہتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اب موت کے وقت وہ تحفہ جو ملنے والا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ذائقہ اس وقت جو ملے گا اس کی وہ مومن بار بار اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، عرض کرے گا کہ وہ مجھ کو مل جائے. جبکہ وہ ایک بار ہی ہونا ہے ذائقہ، یا تو اس پرتاثیر سے روح مالک کو مل جائے گی، یا پھر اس زبان کو ایسے محسوس ہوگا کہ زندہ اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کی زبان کو پکڑ کے باہر کھینچا جا رہا ہے. ایک زندہ بندے کو پکڑ کے زبان کو کھینچے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ موت کے وقت یہ کیفیت بننی ہے. یہ اسی کو یہ ذائقہ تاثیر اور یہ خوبصورت تاثیر اور ذائقہ اس بندے کو ملے گا جس کا لمحہ 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 اللہ کی رضا کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی اللہ کی بات مان لی، کبھی کہا اپنی مرضی کرو. جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں پہ پھر کوئی شریعت نہیں، جہاں پہ اپنا نقصان دیکھا تو شریعت کی کوئی بات بھی لے آیا، کیونکہ اپنا فائدہ اس میں ہو رہا ہے تو اب کہے گا نہیں اسلام تو یہ کہتا ہے. اور جب وہ اس کو اپنا نقصان ہو رہا ہوگا کہے گا نہیں اسلام میں تو یہ گنجائش ہے. وراثت کے معاملات میں، طلاق کے معاملات کے اندر اور کئی معاملات کے اندر انسان ایسے ایسے خرابے کر جاتا ہے اپنے مفاد کے لیے، کاروبار اور بزنس اور پارٹنرشپ کے اندر اپنے ایسے ایسے مفادات، اپنے ساتھی کو نقصان پہنچانے کے لیے.
اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کے، اپنے بھائیوں کی زمین کی کاٹ چھان کرنے کے لیے وہ ایسے ایسے حربے تلاش کرتا ہے کہ الامان، کہ یہ ساری چیزیں جو ہوں گی قیامت والے دن تو بعد کی بات ہے، موت کے وقت اس کے حلق کا توق بن جائیں گے، اس کی روح اس طرح کاٹ کے اس کے جسم کو رکھ دے گی جب اس کے جسم سے نکلنا ہے۔ تو اگر جس کا جینا مرنا، صبح شام رات دن، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا اللہ کی رضا کے مطابق ہو گیا، مولا کی رضا کے تابع ہو گیا، تو میں حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم لطیفہ قلب کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو اللہ نے وہ لطیفہ رکھا تھا، وہ عنصر رکھا تھا جس کے تحت آپ نے توبہ کی، آپ نے اقرار کیا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم حضرت آدم علیہ السلام سے تو بڑھ نہیں گئے، حضرت آدم تو پوری کائنات کے وہ باپ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ سے انسانیت چلی ہے، تو آپ نے اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور یہ قیامت تک کے لیے آپ کی اولاد کو یہ ورثے میں مل گئی یہ چیز۔ ہم سوچیں ذرا، توبہ کریں، دیر نہ کریں، توبہ کی طرف جلد جائیں، دیر نہ کریں، یہ نہ ہو کہ فوراً اور میٹھا اور دوسرا بد ذائقہ ملنے والی وہ چیز جلد ہمارے تک پہنچ جائے، موت والا فرشتہ سامنے پہنچ جائے، ہاں بھائی یہیں پہ کھڑے ہو، جو آگے نہیں جانے دینا، میں نے ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دیتا۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے توبہ کو ہم اپنا وظیفہ بنائیں، توبہ کی طرف رجوع کریں، ہم پھر جا کے ہم اپنے دل کو بھی ذاکر بنا سکتے ہیں۔ ادھر سے گناہ کریں دل ذاکر کیسے ہوگا، ادھر سے بدنگاہی کریں دل ذاکر کیسے ہوگا، ادھر سے بے پردگی کریں دل ذاکر کیسے ہوگا، ادھر سے فلم اور ڈرامے دیکھیں دل ذاکر کیسے ہوگا، ادھر سے آپ حفظ کی کلاس میں ہوں، ادھر آپ درس نظامی کی کتابیں کھولے رکھیں اور سارا دن علم دین حاصل کریں اور ذکر کی مجالس بھی کریں، شام کے وقت سوشل میڈیا پہ جائیں اور انڈین فلمیں اور پاکستانی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں، دل ذاکر کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں دنیا کے گناہوں میں ملوث رہ کے دل کو ذاکر بنا لوں تو بالکل وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر آپ نے دل کا ذاکر بننا ہے، آپ نے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر جو ہے یہ ساری رسمی رواجی چیزوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ کا دین آپ کو قیدی نہیں بناتا، اللہ کا دین آپ کو ہتھکڑیاں نہیں لگاتا، اللہ کا دین آپ کے حقوق کا خیال کرتا ہے۔ اللہ کے دین نے بتا دیا، اسلام نے بتا دیا ہے، اللہ کی کتاب نے، اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے تو نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ تیری زندگی یہ بھی بہترین اور تیری زندگی آخرت والی بہترین ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے تمام ان امور سے نجات حاصل کیجئے جو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ گناہوں سے دوری اختیار کرنے کے بعد آپ روز مرہ ایک نشست اللہ کے لیے تنہائی میں ضرور لے جائیں، 7 منٹ کم از کم آپ روزانہ اللہ کا ذکر کریں دل کے اوپر۔ پہلے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، 2 نفل اگر روز پڑھ سکتے ہیں توبہ کے وہ ضرور پڑھیں، نہیں تو شب جمعہ پڑھیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد خوب توبہ کرنے کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس حاجت میں یہی رکھیں کہ مولا میں تیری طلب کی حاجت رکھتا ہوں، میں تیری محبت کی حاجت رکھتا ہوں، مجھے تیری محبت چاہیے، مجھے یہ تو بتائیے۔ جسے اللہ کی محبت مل جائے اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ کوئی چیز کی باقی ضرورت رہتی ہی نہیں، ختم ہو جاتی ہے جسے اللہ کی محبت مل جائے۔ تو پھر اللہ کی محبت کی طلب میں آپ بیٹھ جائیں، 7 منٹ اللہ کا ذکر کریں۔ تنہائی ملے بہت اچھا ہے، گھر کے اندر ملے بہت اچھا ہے، مسجد ہے، دفتر ہے، جہاں کہیں بھی ہیں آپ ذکر کریں۔ آہستہ آواز میں کر سکتے ہیں، بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، اور خاموشی کے ساتھ بھی یہ ذکر کر سکتے ہیں، یعنی نگاہیں بند ہو اور خیال صرف دل پر ہو کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ ذکر خفی کی کیفیت ہے، یہ جتنا زیادہ آپ کا ہوگا اتنا ہی قلب آپ کا جلد ذاکر بن جائے گا۔ اللہ اللہ